جب آپ امریکن بلاک میں گئے تھے تو پھر آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہم ساری زندگی تاجر رہیں گے اور امریکن WTO کی بھیک کھائیں گے. وہ آپ کھا رہے ہو. کل تک یہ آدمی کرپٹ تھا, وہ اس کا کیس دہم میں چل رہا تھا, اب یہ باہر میں آ گیا, اس کا کیس دہم میں چل رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا یار. تو بتایا تو آج پبلکلی پہلی دفعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیے میں نے عمران خان میرے پاس پیچھے لگے ہوئے تھے بہت عرصے سے کہ آپ چیئرمین FBI جوائن کریں. ٹھیک ہے, میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ میں چیئرمین FBI جوائن نہیں کروں گا, میں فرگوسن کا سینئر پارٹنر ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا کہ نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا تم چیئرمین FBI جوائن کرو. میرا جو PA باہر سے آیا کہ سر وہ TV پہ چل رہا ہے, آپ چیئرمین FBI اپائنٹ ہو گئے, پرائم منسٹر صاحب نے اپائنٹ کر دیا. آپ پوچھ لیں عمران خان سے. ریئلی؟ یس, یہ کارل مارکس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ انسانوں نے جتنا ٹائم خدا کو سمجھنے میں لگا دیا ہے, اگر یہی ٹائم وہ انسان کی بہتری میں لگاتے تو شاید زیادہ کائنات میں آج بہتر شکل ہوتے. مطلب پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں پہ آرڈر آیا کہ اردو زبان نافذ کریں, انگریزی میں لکھا ہوا. آپ کا کھانا بھی انڈیا سے ملتا ہے, آپ کا گانا بھی انڈیا سے ملتا ہے, اس لیے آپ کو انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی. Hello and welcome everyone to DigiTales. My name is Faizan Syed, founder and CEO of East River. اور آج میرے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت ہیں جو بہت ساری باتیں کریں گے ہمارے ساتھ, لیکن ان باتوں سے پہلے میں یہ کہوں گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, فالو کریں, تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں کہ کون سے نئے گیسٹ آ رہے ہیں اور کون سا کانٹینٹ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. آج کے جو گیسٹ ہیں وہ رہ چکے ہیں پریزیڈنٹ of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, of the South Asian Federation of Accountants, وہ بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, بلکہ اس کے جو رولز ہیں انہوں نے وہ رولز بھی لکھے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے. 5 کتابیں لکھ چکے ہیں, ان میں سے ایک کتاب جو ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ کے نام سے ہے, اور کچھ وقت انہوں نے FBR میں بھی گزارا ہے ایز دا چیئرمین. شبر زیدی صاحب, ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں کر لیں, آپ کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے سب کام کرنے کے؟ دیکھیے اس میں ٹائم کا یہ مسئلہ ہے کہ میں بہت لیٹ سوتا ہوں مگر دیر میں اٹھتا ہوں, مگر یہ کہ میرا زندگی میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے پڑھائی میں ضرور کرتا ہوں روزانہ کے, تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ. تو کوئی نئی چیز پڑھتے ہیں, نئی کتاب پڑھتے ہیں؟ ہر چیز. اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ٹائم میں 5 سے 6 کتابیں شروع کرتا ہوں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اب ایک کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتے ہیں. ایسے تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں 5 سے 6 کتابیں روزانہ پڑھتا ہوں, اور اس میں ایک کتاب قرآن مجید بھی ہوتی ہے. میں ریگولرلی قرآن مجید پڑھتا ہوں, تو وہ پھر 5-6 کتابیں ساتھ پڑھتا ہوں. تو اس لیے میری اگر آپ کبھی میرے گھر آئیں گے تو میری بیڈ سائڈ پہ آپ کو 7-8 کتابیں سائڈ پہ رکھی ہوں گی, تو میں نے وہ آدھی پڑھی ہوں گی, تو وہ اس سے میری ریڈنگ بڑھ جاتی ہے. اور FBR کے رہنے کے بعد جو میں نے FBR میں 2019 میں رہا, اور اس سے پہلے میں کیئر ٹیکر فائنینس منسٹر بھی رہا, تو میں نے اب یہ بالکل فرم فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کبھی کسی گورنمنٹ پوسٹ پہ نہیں جاؤں گا. کیوں, وہاں پہ کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا؟ نہیں, اچھا بتاتا ہوں. میں جب میں کیئر ٹیکر فائنینس منسٹر تھا سندھ کا 2013 میں, تو جو چیزیں, جس طرح کا ماحول ہے, جس طرح کا کرپشن ہے, جس طرح کے ریسورسز ہیں, اور وہ جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ, اس کا الزام آپ پہ بھی آ سکتا ہے کل کو, کیونکہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ پرابلمس ہیں. سنیں ہاں, تو سنیں نا بات. تو میں نے زندگی میں کبھی نماز شکرانہ ادا نہیں کی, مگر میں نے نماز شکرانہ ادا کی تھی جس دن میں عزت سے سندھ کا فائنینس منسٹر ٹرم ختم ہو کے گھر آ گیا تھا. میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے کہ کوئی میرا اسکینڈل نہیں بنا, اور میں سندھ کا فائنینس منسٹر سے ٹرم پورا کر کے گھر آ گیا. کتنا ڈیوریشن تھا؟ 90 ڈیز تھا اس وقت. 90 ڈیز کا تھا, 90 ڈیز میں ہو گیا تھا. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آج جو پرابلم پاکستان میں پبلک آفس میں آ گئی ہے, مجھے ابھی کیئر ٹیکر کے لیے بھی مجھے کہا گیا تھا, مگر جو پاکستانی پبلک آفس میں پرابلم جو آ گئی ہے نا, وہ آپ کو کہنا نہیں چاہیے, وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگ کا مراد ہم لوگ ہیں, میڈیا ہے. اچھا میڈیا ہے. دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا, ایکچولی مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا فیضان, جب میں چیئرمین FBR تھا, کہ صبح اٹھ کر میرے بارے میں کیا سلائڈ چل رہی ہوگی. پر وہ تو دنیا بھر میں نہیں, مگر نہیں, دنیا بھر میں ہوتی ہے نا. جب میں نے چیئرمین FBR جوائن کیا تو ایک چینل تھا جس کا اونر میرا بڑا پرانا جاننے والا تھا. اس چینل نے ایک سلائڈ مستقل چلائی کہ شبر زیدی صاحب نے 3 سال سے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی. اگر آپ کو یاد ہو
میں نے 8 مئی 2019 کو یہ جوائن کی تھی FBR, اور 8 مئی کی آپ ایک چینل کی وہ دیکھ لیں, اس میں ایک دفعہ نہیں کوئی 50 مرتبہ انہوں نے کہا شبر زیدی صاحب چیئرمین FBR, انہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی. تو اب مجھے بتائیں کہ جب میں ساری زندگی سب سے بڑا ٹیکس پیئر پاکستان کا رہا ہوں پروفیشنل سرکل کا, میں 2016-17 میں پاکستان میں پروفیشنل سرکل کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا, اور میں جا کے کیئر ٹیکر میں منسٹر بن گیا, کیئر ٹیکر میں چیئرمین بن گیا FBR کے وداؤٹ ریمونریشن. اور آپ کا میڈیا میرے اوپر یہ سلائڈ چلا رہا ہے کہ میں نے ریٹرن فائل نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, بٹ کبھی آپ یہ سوچو کہ اس آدمی پہ اس کا کیا سینٹیمنٹل افیکٹ ہوگا, اور پھر وہ جواب دیتا پھر لوگوں کو بتائے, سمجھائے, دکھائے. جب میں چیئرمین FBR تھا وہ سارے کھڑے ہوتے تھے, اگر آپ ان کو اوبلائز نہیں کریں نا سینس کے ان کے جواب نہیں تھے تو جا کے شام کو کبھی الٹی سیدھی کچھ بھی چلا رہے ہوتے تھے. یہ جو ڈیسینسی میڈیا میں ختم ہو گئی ہے, اور یہ جو ایک دوڑ لگ گئی ہے کہ جو دل چاہے چلا دو, بعد میں اس کو ریڈائی کر دو کہ جی اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. ہم نے کتنے ہزاروں بلین کے کیسز کر دیے نا پاکستان میں, کیے نا ایک دوسرے کے خلاف. کیا ہوا آخر میں؟ کل تک یہ آدمی کرپٹ تھا, وہ اس کا کیس دہم میں چل رہا تھا, اب یہ باہر میں آ گیا, اس کا کیس دہم میں چل رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا یار, یہی ہو رہا ہے. مجھے بتائیے ایمانداری سے, تو کون سا شریف آدمی آج پاکستان میں پبلک آفس میں جائے گا؟ اور یہ بدقسمتی ہو گئی ہے پاکستان کی. میں آپ کو آج ایک چیز بڑی کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. جب سے یہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, میں کم از کم 15 سے 20 پاکستان کے ریلیونٹ کمپیٹنٹ آدمیوں کو جانتا ہوں جس کو کانٹیکٹ کیا گیا, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں جانا, ہمیں پاکستان کی پبلک آفس میں نہیں جانا. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ میرا سب سے پہلا ہی سوال تھا, آپ نے خود ہی جواب دے دیا. یہ تو آپ کو بات پتہ ہوگی نا 2019 میں کہ یہی ماحول ہے اس ملک کا. نہیں, بٹ سوال دیکھیے ماحول کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اور خراب ہو گیا ہے؟ دیکھیے یار آپ بات سنیں, نہیں ہاں روز خراب ہو رہا ہے ڈیلی. یہ 19 میں یہ بات نہیں پتا تھی کہ پبلک آفس ہولڈرز کو, دیکھیے پتہ تھی, نہیں پتہ تھی, مگر وہی نا کہ وہ پھر آپ کے اوپر جیسے جیسے آتا جاتا ہے برڈن بڑھتا جاتا ہے نا. بٹ تو آپ کا موٹیویشن کیا تھا وہ پبلک آفس ایکسیپٹ کرنے کا؟ کیونکہ اگر آپ نے شکرانے پڑے آفٹر لیٹس سے دی کیئر ٹیکر اپرچونٹی, ہاں, تو وائی ٹیک اٹ آن اگین؟ اچھا میں اس کو بتایا تو آج پبلکلی پہلی دفعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیے میں نے, عمران خان میرے پاس پیچھے لگے ہوئے تھے بہت عرصے سے کہ آپ چیئرمین FBR جوائن کریں. ٹھیک ہے, میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ میں چیئرمین FBR جوائن نہیں کروں گا, میں فرگوسن کا سینئر پارٹنر ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا کہ نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا تم چیئرمین FBR جوائن کرو. میں نے کہا سر میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, میرا جو PA باہر سے آیا کہ سر وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, آپ چیئرمین FBR اپائنٹ ہو گئے, پرائم منسٹر صاحب نے اپائنٹ کر دیا. آپ پوچھ لیں عمران خان سے. ریئلی؟ یس, آپ دیکھ لیں, پوچھ لیں, سب کو پتا ہے. اچھا خیر, میں نے پھر میرا بہت قریبی دوست ہے فروغ نسیم, تو اس کے بعد تھوڑا فروغ نسیم کا فون آیا, یار تو نہ نہیں کرنا, وہ میں نے PM کو کہہ دیا تھا. تو عارف نقوی صاحب جو تھے جو لبراج والے, وہ بھی ان کے دوست تھے. یار ہم نے کہا تھا, میں نے کہا یار اب تم لوگوں نے کیا چیز ہے, آپ دو آدمی نے, ایک تو PM نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں, مطلب مجھے نہیں, میں نے کہا سر میں آپ کو سوچ کے جواب دوں گا. تو کوئی 10 منٹ بعد ٹی وی پہ چل گیا, شبر زیدی صاحب چیئرمین اپائنٹ ہو گیا. میری کوئی ریکمنڈیشن نہیں تھی. اس کے بعد مجھے فروغ نسیم کا فون آیا اسی کوئی 10 منٹ بعد کہ یار وہ PM نے اناؤنس کر دیا, تو نہ نہیں کرنا, بڑی ایمبیرسمنٹ ہو جائے گی. تو اچھا سمری پاس ہو گئی میری, جو سمری پاس ہوئی وہ اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, فروغ نے کہا یار سمری بھی ہم ریوائز کر رہے ہیں. تو اس کے بعد مجھے عارف نقوی صاحب نے کہا یار شبر میں نے کہہ دیا تھا تو چلے جاؤ. تو یہ میں آپ جو بھی کہہ لیں, مجبوری سے, اچھی طریقے سے, بری طریقے سے میں چلا گیا. دیٹس مائی. لیکن اس میں مجھے ایک بات بتائیں, نوئنگ اچھی کہ اب یہ ہو گیا, اس پریشر میں انسان اب کیا ہی کرے, کیا کرے گا. ہاں انڈرسٹوڈ. نہیں دیکھیے میری عمران خان صاحب سے اور ایک ریلیشن شپ تھی, پھر آپ کے دوست بھی تھے 83 سے. یس, آج سے نہیں 83 سے. تو ایک تو آپ کی لانگ اسٹینڈرڈ ریلیشن شپ تھی ان کے ساتھ, پلس آپ کے قریبی دوست ان کے ایڈوائزرز بھی تھے, ان کے کیبنٹ میں بھی تھے. جی. لیکن مجھے یہ بتائیں, جب یہ ہوا واقعہ, کیا اسی وقت آپ کو ایک وہ ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہوئی کہ آپ ایک بیوروکریٹک سسٹم میں آؤٹ سائڈر لے کے آئے, ایک ایز این آؤٹ سائڈر آ رہے ہیں, اور اس بیوروکریٹک سسٹم کو چلانا ایز این آؤٹ سائڈر ول بی اے ویری ڈیفیکلٹ جاب؟ دیکھیے میں نے اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا, اور میں اس بات پہ بلیو کرتا تھا اور پارٹلی کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا انٹینشن کریکشن تھا.
اور شاید ہے بھی. مطلب وہ چاہتے تھے کہ FBR صحیح ہو. دیکھیں نا, ایک PM چاہے کہ FBR صحیح ہو تو وہ تھا. اچھا, اور میں جب وہاں گیا تو میں نے وہی انٹینشن یا انرجی یا اینگزائٹی قمر جاوید باجوہ صاحب کے مائنڈ میں بھی دیکھی. انہوں نے مجھے 100, عمران خان نے بھی 100% سپورٹ دی, قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھے 100% سپورٹ دی. قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک بندہ خاص طور پہ مجھے اسائن کیا کہ یار اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو تم اس سے کنٹیکٹ کر لیا کرو, اور انہوں نے پوری مجھے 100% سپورٹ دی. عمران خان نے بھی مجھے 100% سپورٹ دی. اور ان لائک دا پرسیپشن کہ مجھے FBR کے لوگوں نے تنگ کیا, غلط ہے. FBR کے لوگوں نے کیس بھی فائل ہوا تھا, کیس بھی فائل ہوا, بٹ بائی این FBR امپلائی. جی نہیں, بائی این FBR امپلائی فنڈیڈ بائی آؤٹ سائڈر. مجھے وہ بندہ ہی بتایا جنہوں نے فائل کرایا تھا. یہ بھی پتا مجھے, وہ پتا ہے کس نے فائل کرایا تھا, مجھے یہ پتا ہے کہ کس نے وہ کیس فائل کرایا تھا. ٹھیک ہے, چلے وہ بھی ہوگی, گزر گئی بات یہ. تو وہ میں وہاں گیا. اچھا, میں اگر آپ میرے ایکشنز دیکھیں تو میں نے سب انکنونشنل ایکشن اٹھائے. میں نے CNIC کارڈ پہ ہاتھ ڈال دیا. ٹھیک ہے, میں نے ٹریک اینڈ ٹریس پہ ہاتھ ڈال دیا. میں نے ہاتھ ڈال دیا پوائنٹ آف سیل سسٹم پر. ٹھیک ہے, میں نے ہاتھ ڈال دیا اسمگلنگ پر. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے ایک ہاتھ ڈالا بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر. جب میں نے بینکنگ ٹرانزیکشن پہ ہاتھ ڈالا تو میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. تو علی زیدی صاحب جو ہیں وہ میرے بہت پرانے ہمارے ریلیشنس ہیں, خاندانی تعلقات ہیں. تو علی زیدی اور میں تقریباً 1-2 دن بعد چائے پیتے تھے. تو وہ میرے پاس چائے پینے کے لیے آیا 10 بجے قریب. اس نے پوچھا یار تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا یار بینکنگ کے ٹرانزیکشنز کے اوپر میں نے ہاتھ ڈال دیا ہے. اس نے کہا یار پھر تیرا آخری ہفتہ ہے یہ. اس نے مجھے کہا کہ یہ تیرا آخری ہفتہ ہے, یو ول بی آؤٹ فرام ہیئر ان 1 ویک. اور یہ تقریباً یہ بات فیکٹ ہے کہ اس کے بعد میں نہیں رہا, میں چلا. What was the reason for this? یار دیکھو, بات یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کے پرابلم سمجھتے ہیں نا, وہ پرابلم نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے حساب سے کرپشن پرابلم ہے, ہمارے حساب سے کمپیٹنس پرابلم ہے, ہمارے حساب سے کوئی ملٹری کی انٹرونشن پرابلم ہے. یہ پرابلم نہیں ہے. یہ سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس سسٹم میں ڈلیوری نہیں ہو. So the problem is the system design. System designed to perpetuate status quo. Which supports who? So it supports the feudals and the rich people. Which can be myself also. Once you are correct. تو پھر کہتے ہیں this supports the elite. جی. یعنی کہ it supports the elite of the country. It supports the elite. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں. کل کا میرے پاس پیسے ہو جائیں گے, میں بھی اس پروجیکٹ کو کلوز کر جاؤں گا. تو ایلیٹ نیسیسریلی یہ نہیں جو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل. نہیں, وہ ایلیٹ نہیں ہے, وہ تو ختم ہو گئے بیچارے, ان کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہے, وہ تو اب بتہ گیری سے پیسے بناتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ زمیندار ہو. میں تو جانتا ہوں نا, اب سب بتہ گیری سے ادھر سے ادھر سے, کوئی پیٹرول پمپ گیا زمین قبضہ کر لی, کچے کے ڈاکو کو فنڈ کر دیا, یہ کام کرتے ہیں بس. تو پھر ایلیٹ آج کے ہیں کون؟ آج کے جو ایلیٹ ہیں جن کے لیے یہ ملک ہے وہ کون ہے؟ وہ 342 MNA ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک پرٹیکولر کائنڈ آف ایلیٹ ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں. ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ آف لائرس ہیں. ایک پرٹیکولر گروپ آف بزنس مین ہیں چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ ہیں. وہ کبھی چیمبر کے اندر آپ دیکھ لیں, چیمبر کے اندر آپ نے کبھی نئی آواز دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے کوئی ریولیوشنری بات دیکھی ہے پچھلے 60 سال میں؟ لیگیسی بزنسز چل رہے ہیں. وہی نہیں. میں آپ کو آج یہ کہہ سکتا ہوں, تم چیمبروں کی ریکمنڈیشن ٹو FBR اٹھا لو 1960 کی اور 2023 کی ایک سی ہوگی. تو وہ ایک پرٹیکولر گروپ ہیں جو چلتے ہیں. تو کیا یہ از دس ریفلیکٹیو؟ اچھا نہیں, سنیں اب ایک بات سنیں. جی. اچھا, اور ہم بات کرتے ہیں ملٹری انٹرونشن کی, ملٹری کے رول کی, اس کی اس کی. کل مجھے ایک بندے نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور صحیح کہا, میں تو اس کا آئی وٹنس ہوں. یہاں تو یہ حال ہے کہ خود جائے کہتے ہیں کہ سر کوئی ہمارے لائق کام ہو تو بتائیں. میں اس کا پرسنل ایویڈنس ہوں کہ سر ہمارے لائق کام. پریمیم ہاؤس کے پاس نہیں جاتے, دوسرے شہر میں جاتے ہیں, سر ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں.
تو اگر ہم یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیں مجھے, یہ ہے مسئلہ. تو اس میں لیٹ می آسک دس, آپ بہت پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس بہت بڑی کتابوں کی کلیکشن ہے. جب پاکستان کریٹ کیا گیا تھا, واز اٹ کریٹڈ فار دی ایلیٹ؟ یس. So then why are we complaining? It's working perfectly. That's what I'm saying. It is a country created for the elite, run by the elite, for the elite. اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں فیصلہ دیکھیے, میں آپ نے یہ بات کی, میں آپ کو ایک اور آج ہسٹوریکل فیکٹ کلیئر کر دوں آپ کے لیے. کانگریس جو پارٹی تھی, جو کہ دوسری پارٹی تھی, جب اس نے پارٹیشن ہونی تھی, جب پارٹیشن ان کے لیے پارٹیشن ہونے والی تھی, تو انہوں نے ایک اکنامک پلان بنایا فار دا فیوچر انڈیا. اس کا نام تھا کراچی پلان 1941. اور کراچی میں انہوں نے 3 دن کی کانفرنس کی پورے آل انڈیا کی, اور اس کا نام ہے کراچی پلان 1941. کتاب کا نکال کے دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اور وہ پوری ایک اکنامک اسٹریٹجی تھی. غلط تھی یا صحیح تھی؟ صحیح. ایک سوشلسٹ بیس, ایک آئیڈیالوجی تھی نہرو کی, گاندھی کی, اس کی, ٹھیک ہے. اس بیس کے اوپر وہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ چلائی. آپ مجھے آل انڈیا مسلم لیگ کی کوئی میٹنگ بلا دیں جس میں کبھی اکنامکس کی بات ہوئی ہو. کوئی میٹنگ دکھا دیں جس میں کبھی اکنامکس کی کوئی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے کی ہو, لیاقت علی خان نے کی ہو, کسی نے کی ہو. تو بھائی یہ مجمع اکٹھا ہو کے آ گیا, اکٹھا ہو کے آ گیا. اب کیا کریں گے؟ اب ٹھیک ہے, میں ہم ان کی بڑا عزت احترام ہے, بٹ سوال یہ کہ انہوں نے تو کوئی ہمیں معاشی پالیسی تو نہیں دی تھی نا, کہ بتا دیں مجھے. کسی کے پاس اگر کوئی کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی معاشی پالیسی کیا تھی, بتا دیں. سوشلزم تھی, کیپٹلزم تھی, کیا تھی, کیا چاہتے تھے وہ؟ ان کے خیال میں بینکنگ نیشنلائز ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بتائیں مجھے, سمجھائیں. دیکھیے انڈیا کا جو بھی تھا, انہوں نے کہا یار یہ اس طرح چلیں گے ہم. غلط تھی, سوشلسٹ تھی, غلط تھی, بٹ تھی نا. ہماری ڈیفائنڈ نہیں تھی ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی, اس نے پاکستان بننے کی سپورٹ کی تھی. کمیونسٹ پارٹی انڈیا جوائنٹ نے پاکستان بننے کی سپورٹ کی تھی, انڈیا کی ڈویژن کی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں سپورٹ کی؟ انہوں نے کہا ہم نے سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بریک اپ ہوگا تو اس ملک سے اس علاقے سے فیوڈلزم ٹوٹ جائے گا. ویسٹ پاکستان نہیں, پورے انڈیا سے. یہ ان کا لاجک تھا. پھر ایک انڈیا کا بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, بی آر امبیڈکر. اس نے سپورٹ کی کہ پاکستان بننا چاہیے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ انڈین ملٹری کے اندر جو مسلم ملٹری ہے وہ اتنی ڈومیننٹ ہے کہ اگر یونائٹڈ انڈیا کے اندر یہ ملٹری آ گئی تو کبھی بھی ملٹری کو اور نان ملٹری کو آپ سیپریٹ نہیں رکھ سکیں گے, ان کو سائڈ پہ کر دیں. یہ ڈاکٹر امبیڈکر کی کتاب ہے, انڈیا ڈیوائیڈڈ کے اندر لکھا ہوا ہے, پڑھ لیں جا کتاب. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی اعتراض ہے, تو یہ وہ ریئلٹیز ہیں جو آپ کو ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. اچھا, اب پاکستان کیوں بنا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے نا, مان لیا ہم نے سب, ٹھیک ہے. یہ بھی خیر بات اس لمبی بات ہو سکتی ہے. پاکستان بنا فار دی اکنامک امپاورمنٹ آف دا مسلم میجورٹی پروونسز. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم انڈیا کا حصہ رہے, مسلم میجورٹی پروونسز بنگال اور کہ اگر اڑائے تو ہماری پولیٹیکل ڈومینیشن نہیں رہے گی, تو ہم نے پولیٹیکلی الگ ہو جائیں تو ہمارے لیے بہتر رہے گا. یہ بالکل ایک بڑا پولیٹیکلی ایک اچھا ڈیسیژن تھا, ٹھیک ہے, وہ نے کر لیا. اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے, نہ اکنامکس سے ہے, نہ اکنامکس سے ہے, انفارچونیٹلی نہ اکنامکس سے نہ مذہب سے ہے. لیکن مذہب آ گیا ہے اور اکنامکس تو آیا ہی نہیں. نہیں, مذہب نہیں آیا, مذہب کو لایا گیا. ایسٹ پاکستان میں کہیں مذہب نہیں آیا. دیکھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ایسٹ پاکستان میں کبھی مذہب نہیں آیا, اسی لیے وہ بنگلہ دیش بن گیا. دیکھیں, ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کا نیا نام ہے, یہ ہم بھول جاتے ہیں نا. یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو برانڈ پاکستان کے جو اونر ہیں وہ ہم ہیں. ہم تو نہیں ہیں نا. ایسٹ اور ویسٹ تھا. نہیں سر, نہیں, وہ ہیں. کیوں ہیں, میں کیوں کہتا ہوں اچھا وہ ہیں اونرز آف دی, why is that؟ اس لیے کہ پاکستان ریزولوشن پیش کی تھی مولوی اے کے فضل الحق نے. سنیں, آگے سنیں. اور 71 میں ان کی میجورٹی تھی 55%. رائٹ. 55% ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا نیا نام رکھ رہے ہیں بنگلہ دیش.
تو 45% کو کیا رائٹ ہے نام لینے کا؟ برانڈ تو ان کا تھا. میجورٹی کا برانڈ ہوتا ہے نا, مائنورٹی کا برانڈ تو نہیں ہوتا نا یار. یہ تم نے کہاں سے برانڈ پکڑ لیا یار؟ یہ تو ان کا برانڈ ہے یار, خدا کا واسطہ ہے. انہوں نے برانڈ کا نام چینج کر دیا. تم اب اس برانڈ کو لے کے بیٹھے ہو. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں نے پہلی دفعہ یہ لاجک سنی ہے. I can't argue it. اس میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں, آرگو کی بات نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں میرے فیکٹس میں غلطی ہے. نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. 55% آف پاپولیشن آف پاکستان واز بنگلہ دیش. اگر اسمبلی وہاں کھڑے ہو کے فیصلہ کر دیتی کہ ہمارا نام کل سے بنگلہ دیش ہے, یا پاکستان کا نام کچھ اور کر دیتی, ویسٹرن انڈیا کر دیتی, تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا نا. تو یہ آپ کے پاس کس نے رائٹ دے دیا تھا کہ آپ پاکستان کی فلاسفی اور آئیڈیالوجی اور یہ اس کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں؟ یہ کہاں سے آ گیا رائٹ آپ کے پاس؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ریلیجن کبھی بھی ایسٹ پاکستان میں نہیں آیا, یہاں آ گیا. کیوں آ گیا یہاں پر, یہ بھی کبھی سوچیں. I think part of the reason is the Soviet-Afghan war. Yes. No, Soviet-Afghan war تو 79 میں ہوئی ہے. But Soviets کا ایک انویژن کا ڈیزائر تھا, یہاں پہ پینیٹریٹ کرنے کا تھا. You had to counter that. No, دیکھیں ہوا یہ کہ یورپی جو گورا تھا اس کو ہمیشہ سے زار روس سے خوف تھا. رشین امپائرس کے ساتھ کبھی بھی ریلیشن شپ اچھی نہیں رہی برٹش امپائر کی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کولڈ ہاٹ واٹر کی طرف آئیں گے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1913 اور 1800 کی کہانی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر امان اللہ خان جو تھا افغانستان کا, ان لوگوں نے ہمیشہ سے تو گورا یہ ہمیشہ چاہتا, گورا یہ واز افریڈ آف دی رشینس کمنگ ٹورڈز دی وارم واٹر. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ 1917 میں رشیا میں کمیونزم آ گئی, مگر رشیا رہا. آپ سیپریٹ کیسے کر رہے ہیں کمیونزم اور رشیا؟ نہیں, رشیا تو رشیا رہا نا, ہاٹ واٹر والی مائنڈ سیٹ تو وہی رہی نا, مائنڈ سیٹ وہی رہی تھی. ٹھیک ہے. گورے کے ساتھ, اچھا اس کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی, جو کہ انڈیا کی رولر تھی, وہ الائی بن گئی رشیا کی. نہرو واز سوشلسٹ, کلوز ٹو رشیا دین امریکہ ایٹ دیٹ ٹائم. غلط یا صحیح؟ نہرو واز ویری کلوز ٹو رشیا. کریکٹ. اب ہم رہ گئے درمیان میں, ہمارے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ ہم امریکہ کے ساتھ چلے جائیں. جو امریکہ کے ساتھ ہم گئے تو اس وقت لیفٹ اور رائٹ کی جنگ تھی. مطلب جنگ یہ ہوتی تھی کہ ایشیا سرخ ہے یا ایشیا سبز ہے. تو ایشیا سرخ تو ہم ہو نہیں سکتے تھے, کمیونزم تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایشیا سرخ سبز کا مطلب ہوتا تھا کہ سبز کا مطلب ہے رائٹسٹ ریلیجن. تو انہوں نے ہمارے اندر ریلیجس فلاسفی انکلکیٹ کر دی, 47 میں کر دی, 48 میں ہی کر دی کہ یہ علاقہ ویسٹرن رائٹسٹ ایلیمنٹ کا علاقہ رہے گا, اس کو ہم سیکیور کریں گے بائی ایوری طریقے سے. اس میں سیٹو سینٹو بغداد پیک سب اس کا حصہ تھا, کیونکہ وہ یہ ڈرتے تھے ہمیشہ سے کہ کہیں پاکستان اگر چلا گیا ان دا بلاک آف رشیا, جو کہ آلریڈی انڈیا ہے, تو ہم مارے جائیں گے. یہ ہماری پاکستان کی مختصر تاریخ ہے فارن افیئرس کی, اور باقی سب بکواس ہے. یہ ہے ہمارا کھیل. What was the US's interest? Very big interest نا in this area. It was interest to stop Russia. I understand that. ہاں آ گیا, ٹھیک ہے, رشیا نیچے آ گیا. رشیا نیچے نہیں آیا, نہیں. عراق, ایران, ترکی, یہ ساروں کو الگ کرنا تھا رشیا سے. ان کا یہ انٹرسٹ تھا نا, آئل ان کے پاس تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئل اور یہ مسلم پاپولیشن کمیونسٹ ہو جائے, کیونکہ آلریڈی سیریا میں بعض پارٹی آ چکی تھی, مصر میں بعض پارٹی کی انفلیشن بڑھ رہی تھی. تو انہوں نے پھر ایک بیریئر بنایا جس کا نام تھا RCD, ایران پاکستان ٹرکی. یاد ہے آپ کو؟ بالکل, ایک RCD ہائی وے بھی ہے. یہ سب کیوں بنا تھا؟ یہ امریکن لائن آف ڈیفینس تھی اگینسٹ کمیونزم. رائٹ. کمیونزم پہ آپ کی بڑی اسٹرانگ رائے ہے. جی. What is communism? بار بار آپ نے ذکر کیا ہے کمیونزم کا. کارل مارکس نے کہا ہے کہ جتنا ٹائم ہم نے خدا کو سمجھنے میں لگایا ہے, اگر اتنا ٹائم ہم انسانوں کو بہتری میں لگاتے تو شاید بہتری زیادہ بہتر ہوتی. یہ کارل مارکس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ انسانوں نے جتنا ٹائم خدا کو سمجھنے میں لگا دیا ہے, اگر یہی ٹائم وہ انسان کی بہتری میں لگاتے تو شاید
زیادہ کائنات میں آج بہتر شکل ہوتے ہیں. دیکھیے کمیونزم کے بارے میں میرا ویو یہ ہے کہ کمیونزم جو ہے اس کا کوئی تعلق ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیوائن سے انکار کریں. کمیونزم کا مطلب اینٹی اسلام نہیں ہے, اینٹی ریلیجن نہیں ہے. کمیونزم از اونلی این اکنامک فلاسفی جو یہ کہتی ہے کہ جو ریسورسز آف دی کنٹری ہیں, جو 4 پروڈکشن ریسورسز ہیں, کیپٹل, لیبر, یہ سارے اسٹیٹ کنٹرول میں ہوں گے فار سرٹن آبجیکٹیو. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی 200 سالہ تاریخ میں, انسانی تاریخ کی 200 سال تاریخ میں 1 ارب آدمی, 1 ارب انسان پاورٹی لائن سے اوپر آ گیا چائنا میں. یہ خدائی نظام سے آیا ہے, کمیونزم کے نظام سے آیا. اور 25 لاکھ آدمی پاورٹی لائن سے نیچے چلا گیا جہاں پر سو کالڈ خدائی نظام چل رہا تھا. چائنا میں ماؤ زے تنگ کو ہم کتنا بھی برا کہہ لیں, ڈینگ زیاؤ پنگ کو کچھ بھی کہہ لیں, چائنا میں لوگ 1 ارب انسان پاورٹی لائن سے نیچے رہتا تھا. نہیں تو 1 ارب انسان جو پاورٹی سے باہر نکل کے آیا کیسے آیا؟ لیکن اس میں اوپننگ چائنا اپ ٹو دی کیپٹل مارکیٹ. نو کیا کیپٹل مارکیٹ سے پہلے ہی آ گیا تھا. پہلے ہی آ گیا تھا. یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کی یہ بات ہے, پیٹ بھر گیا تھا اس کا. ترقی بات کی بات ہے. بٹ دی سیم تھنگ ڈڈنٹ ہیپن ان رشیا. رشیا میں تو کمیونزم نکل گیا ہے نا. کسی خدائی نظام نے انسانوں کو کچھ نہیں دیا, پیٹ نہیں بھرا کسی کا. کسی خدائی نظام سے کبھی پیٹ نہیں بھرا انسان کا. یہ کہہ رہا ہوں میں. تو بہتر ہے کہ کمیونزم اپنایا جائے. نہیں آپ بتا دو. نہیں میں تو آپ سے بتا دو, تم بتا دو مجھے. یہ بھی داڑھی والا ہے, مجھے اس کو دیکھ کے غصہ آنے لگتا ہے, آتا رہتا ہے کہ یار یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی اس نے. ٹھیک ہے, تو میرے بیٹے نے بھی داڑھی رکھ لی ہے, انگلینڈ سے ایکچوری کر کے آیا, داڑھی رکھی ہوئی اس نے چھوٹی سی. وہ آج کل فیشن میں, تو فیشن میں. ہاں تو کسی خدائی نظام نے, پاکستان میں خدائی نظام ہے نا, پاورٹی بڑھ رہی ہے نا. تو اگر پاکستان میں کمیونزم لے آئے روٹی مل جائے, روٹی مل جائے گی, روٹی مل جائے گی. تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونزم کے اندر جو ریٹرن آن انویسٹڈ ٹائم ہے ایک طرح سے, رائٹ, بیسکلی جو آپ کا کانسیپٹ آپ جو کہہ رہے ہیں, کارل مارکس نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنا ٹائم انویسٹ کریں انسانوں کی بھلائی کے لیے, انسانوں کی بھلائی کی, rather than the discovery of the divine, yes, زیادہ بہتر ہے. The return on that investment of time is far greater. Yes. تو why does it get such a bad reputation? اس لیے تو ریلیجن ختم ہو, دنیا میں ختم ہو گیا نا. نہیں وہ دیکھیں ان کا اکنامکس فیل ہوئی ہے, مگر ریلیجن ریوائول نہیں ہوئی. کمیونزم کے ختم ہونے کی مطلب ان کی اکنامی والا سسٹم چینج ہوا ہے کہ خدا واپس نہیں آ گیا. مسجدیں نہیں بن گئی چائنا میں. یہ نہیں ہوا کہ چائنا میں مسجدیں بن گئی, مولوی کھڑے ہو گئے, وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. خدا واپس نہیں آیا. پاکستان میں کمیونزم آ سکتا ہے؟ پاکستان میں کمیونزم نہیں آ سکتا. That concept, forget the word, that concept of focusing on creating value for people, focusing on creating value for people. ابھی تو بہت مشکل ہے. It has gained a lot of, it has taken a lot of. دیکھیے آپ کو ایک پتہ نہیں, آپ ایک چیز کو غور کریں. چائنا میں کمیونزم کون لایا تھا؟ پیپلز آرمی. چائنا میں کمیونزم, ہمیشہ کمیونزم جہاں پہ آیا ہے وہ ہمیشہ آرمی کے سپورٹ سے آیا ہے. تو یہ ہم غلط بول رہے ہیں کہ آرمی کمیونزم کے خلاف ہوتی ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ چیز کبھی ہو نہیں جائے اس ملک میں. ڈرو اس وقت سے. اچھا میں اگر آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کلین سلیٹ دے رہا ہوں, ایک کلین سلیٹ, بلکہ I'll give you a piece of land. That piece of land has 260 million souls. 241 million souls. That piece of land has all kinds of terrain. You can do anything in that piece of land. Anything from mining to agriculture to anything. You have a port. You have a fairly strong army. You have a reasonably educated workforce. How does that let's say that country, whatever you want to call it, how does that land, that group of people, that country, how does it survive for the next 100 years? Starting today, and today is day 1. دیکھیں جو
in this location, بلکہ میں تو کہتا ہوں thrive, not survive, نہیں, thrive for the next 100 years. in this location, In this location ہمارے نیبرز وہی ہیں ہمارے. جو آج کی پاکستان کی جو اور برانڈنگ آپ کے ہاتھ میں, آپ نے جو برانڈنگ نہیں, جو آپ کی جو آج کی پاکستان کی جو اکنامک سیٹ اپ ہے, اکنامک سیٹ اپ, پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا, اس سیٹ اپ میں اور اس کلچر میں یہ کنٹری سروائیو نہیں کر سکتا. وہ ٹھیک ہے, پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ڈیزائن ہو. میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی اور اکنامکلی اور ریلیجسلی آپ ٹوٹل کنٹرول آپ کے پاس ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیزائن دیٹ اسٹیٹ؟ سب سے پہلے آپ اس سوسائٹی میں سے ریلیجیسٹی نکال دیں. ٹھیک ہے, سو آپ نے اس کو نہیں, ریلیجیسٹی نکال دیں, ریلیجن رہے گا, ریلیجیسٹی نکل جائے گی. بٹ ریلیجیس ڈفرینسز تو ہوں گے, ملٹیپل ریلیجنز ہوں گے. ریلیجن ول ناٹ بی پارٹ آف دی پالیٹکس اینڈ اکنامکس. یہ نہیں ہوگا کہ آپ شام کو کہہ کہ میں اسلامی نظام, میں انٹرسٹ فری بینکنگ لے کر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور پوری بینکنگ کو سائڈ پہ کرتے بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کب آئے گا وہ. لیکن ابھی تو آپ نے کہہ دیا نا کہ ہم, ٹھیک ہے, منسٹر صاحب کہہ کے چلے گئے, ڈاکٹر صاحب کہ ہم اسلامی انٹرسٹ فری نظام لائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا, سب پیچھے ہٹے ہوئے نا. تو یہ نہیں ہو سکتا. پہلے آپ نے ریلیجن سائڈ پہ کر لی. ریلیجن ول نیور بی پارٹ آف پالیٹکس اینڈ دی. بٹ یو کین پریکٹس ریلیجن فریلی. نماز پڑھے, روزہ رکھے, جیسے اس وقت رشیا میں ہے. بٹ آپ کے ملٹیپل ریلیجنز ہوں گے کیا مختلف؟ بالکل ہوں گے, ہونے چاہیے, ہو جائے. اگر ریلیجیس آدمی کو کسی قسم کی کوئی, اور یہ سیٹیں مائنورٹی کی یہ وہ سب ختم ہو جائے گی. اچھا, وہ سیٹیں بھی ختم ہو جائیں گی, بالکل زیرو. اور یہ جو اسمبلی کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بھی ختم ہو جائے گا. ریلیجن ٹوٹل آپ نے آؤٹ کر دیا, اور آبجیکٹو ریزولوشن پاکستان کے آئین سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے, پہلے نہیں, مطلب یہ اسے برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا سب سے پہلے آپ نے ایک ریلیجس ایلیمنٹ اسائڈ کر دیا, سیکولر بنائے, سیکولر کر دیا. پھر واٹس نیکسٹ؟ یہ امپریکٹیکل نہیں ہے. کاپی واٹ بنگلہ دیش ہیز ڈن. آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ساتھ رہتے تھے, ان کے یہاں کیا لا ہے وہ کاپی کر لیں اس کو. تو یہ تو ایک اسٹیپ ہو گیا. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جو ویمن ہیں, عورتیں جو ہیں, آپ انہیں مطلب اگر آپ 10 اپلائی کرنا ہے, کئی جگہ 10 اپلائی کرنی ہے, تو 10 اپلائی میں سے فار دا پیریڈ آف 10 years 5 will have to be ladies. پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈیز جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں, گھروں میں بیٹھی ہیں, بچے پیدا کر رہی ہیں, اور وہ سوسائٹی کے اندر پرابلمس کریٹ کرتی ہے, نہ کہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اس کا سکسیزفل اگزامپل کہیں آپ نے دیکھا ہے اپنے؟ بنگلہ دیش, اگین بنگلہ دیش. آپ نکال لیں کہ بنگلہ دیش کی پاپولیشن میں فیمیل ورکر کتنا ہے اور پاکستان کتنا ہے. پاکستان دنیا کے ان چند ایک ملکوں میں ہیں جہاں پر ویمن امپلائمنٹ سبسٹینشلی کم ہوئی ہے ان دا لاسٹ 15 years. اینڈ واٹس دا ریزن؟ بیکاز یہ مولوی رائٹ. کلچر, وہی اگین ریلیجن. کلچر نہیں, کلچر ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ سائٹ میں اورنگی میں کام کر سکتی لڑکی آج کل جا کے؟ نہیں کر سکتی نا. کلچر بنا دیا نا آپ نے, کلچر بنا دیا نا. سیکنڈ تھنگ کلچر. تھرڈ تھنگ کہ پاکستان کی جو فرسٹ ایئر جوڈیشری ہے, اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹس, بالکل. اس کی جو لینگویج ہے وہ انگریزی ہے, اس کو اردو کریں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رکشہ والا بیچارہ ایک بندے کو, سائیکل والے کو ٹکر مار دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی FIR ہو گئی. پوری FIR اردو میں ہوتی ہے. اس کی FIR ہو گئی نہ, چلا FIR ہو گئی. اب اس کا جو مقدمہ چلے گا کراچی ڈسٹرکٹ کورٹ میں, وہ چلے گا انگریزی میں, اس کا آرڈر بھی انگریزی میں آئے گا. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر کون سی دفعہ لگی ہے, اس جج نے کیا لکھا ہے, یہ جج ہیئرنگ میں کیا بول رہا ہے, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. دنیا کا پاکستان واحد ملک ہے جس میں جوڈیشری کا فرسٹ ایئر مدر ٹنگ میں نہیں ہوتا. کہیں دنیا میں نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں فرسٹ ایئر جوڈیشری اس کی زبان میں نہیں ہے. آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہیئرنگ آرڈر کس پہ آتا ہے؟ انگریزی میں. کیوں؟ مطلب پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں پہ آرڈر آیا کہ اردو زبان نافذ کریں, انگریزی میں لکھا ہوا. پاکستان میں یہ آرڈر آیا کہ اردو زبان نافذ کریں, یہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ فرسٹ ایئر جوڈیشری ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جو وکیل لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, جو کرمنل کورٹ پروسیجر کی چیزوں سے کھیل رہے ہیں,
وہ کیا بکواس ہے. اچھا اس کا رستہ انڈیا نے نکالا ہے جس کو پنچایت کورٹ کہتے ہیں. انڈیا میں اب کوئی نیچے کیسز اب نہیں جاتے, دیہاتوں میں کوئی کیس نہیں جاتا. پاکستان میں بھی ہوتا تھا پہلے, پاکستان میں بھی پہلے اسمال کازز کورٹ ہوا کرتی تھی. اب آپ بتائیں نا, ایک رکشے والے نے سائیکل والے کو مار دیا, ایک بندے نے اس کی لڑائی, کسی کی لڑائی ہو گئی, اس نے اس کو چاقو مار دیا. چھوٹے بڑے جھگڑے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. اب اس کی ایف آئی آر ہو گئی, اگر وہ بیچارہ والی وارث نہیں ہے, اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیس چلا گیا, جیل میں بند ہے بیچارہ وہ. لیکن اگر آپ کی رول آف لا نہیں ہے, نہیں رول آف لا کی بات ہی نہیں ہے سر. رول آف لا تو بعد میں آئے گا نا, پہلے تو اسٹارٹنگ ہی نہیں ہے. رول آف لا کہاں سے آئے گی؟ تو آپ سمجھتے ہیں پہلے اسٹارٹ لینگویج ہے, رول آف لا نہیں. لینگویج نہیں, کورٹوں کی شکل صحیح کرے نا. میرا مقصد ہے کورٹ ہی نہیں ہے, دفتر ہی نہیں ہے, کمرہ ہی نہیں ہے, وکیل کچھ ہے ہی نہیں نا. آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائیں تو صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن, ویمن امپلائمنٹ اینڈ لا اینڈ کورٹس جی ایٹ دا لوئسٹ لیول. لوئسٹ لیول. آگے چلیں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے, جتنا بھی لینڈ ریکارڈ ہے وہ آپ نے آلریڈی آٹومیٹڈ کر لیا ہے, مگر پٹواری کے ساتھ ابھی بھی نہیں کیا. اس کو امپلیمنٹ کر دے. میں اس کا منسٹر رہ چکا ہوں. لینڈ کے ریکارڈ کو آٹومیٹ کر دے. ہاؤ ہارڈ از دیٹ؟ ان تھیوری, ان تھیوری اٹس ناٹ ہارڈ. پولیٹیکل پارٹی چاہتی نہیں. ہاں تو وہ پریکٹیکلی اٹس دی ہارڈیسٹ تھنگ ٹو ڈو. کرے نا, بس آپ کہہ رہے ہیں کلین سلیٹ ہے. لینڈ ریکارڈ آج سارا ریکارڈ کہ کراچی میں کون سا پلاٹ کس کا ہے سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ کیوں نہیں کر دیتے آٹومیٹ؟ ختم ہو جائے گی, آدھے گھنٹے کا کام ہے. پھر جب ٹرانسفر ہوگا آپ کا زمین کا, اس کے لیے رجسٹرار کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کمپیوٹر پر ہوگا. میں نے انگلینڈ میں فلیٹ خریدا تھا, میں کبھی انگلینڈ گیا ہی نہیں اس فلیٹ خریدنے کے لیے. یہی بیٹھے بیٹھے میری ٹرانزیکشن ہو گئی. یہ کیوں نہیں ہو سکتا مجھے بتائیں نا. چلیں جی یار چھوڑے, ایگریکلچر لینڈ کا نہیں ہو سکتا, ڈی ایچ اے کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وائی یو نیڈ ٹو گو ٹو رجسٹرار ٹو ٹرانسفر دی پراپرٹی؟ بتا دے مجھے, سمجھا دینا مجھے. یہ کوٹھی بلڈنگ ہے, یہ کیوں نہیں ٹرانسفر ہو سکتا رجسٹرار کے پاس وداؤٹ going to registrar? So that's point 4. Your land transfer has to be completely automated. جی in this land. آگے چلے. آگے چلیں. پانچواں, آپ لوکل پولیس کر دیں, شیرف. ٹھیک ہے. مطلب جو اس علاقے کا شیرف ہوگا, الیکٹ ہوگا, جو کونسلر ہے وہی شیرف ہوگا, جو امریکہ میں ہوتا ہے. اور وہ ایگزیکٹلی, اور جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں بس لوگ الیکٹ کر دیتے ہیں. اور وہ رپورٹ کس کو کرے گا؟ وہ رپورٹ کرے گا جو گورنمنٹ کا, جو اس کا ڈپٹی کمشنر ہوگا, مگر وہ شیرف ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ گلی کہاں سے جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اس سے لا اینڈ آرڈر پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ چیز ختم ہو جائے گا. ساری بدماشی کو شیرف کو پتا ہے, وہ ہر ایک کو جانتا ہے. اس کو بلائیں گے شام کو کہ بھائی یہ تمہارے علاقے میں 4 ڈکیتیاں ہوئی ہیں, یہ کون سا گھر ہے بتاؤ تو صحیح. ہو ہی نہیں سکتا کہ شیرف کو نہیں پتا ہو. اس علاقے سے ووٹ لیتا ہے نا, اسے پتا ہے. کراچی میں 102 تھانے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں ایک چیف منسٹر صاحب ہوتے تھے, تو 102 تھانوں میں سے 80 تھانے کے جو تھانے دار تھے وہ ان کے گاؤں کے تھے, اور وہ کراچی سے 250 میل دور ہے ان کا گاؤں. اس وقت بتا دیں کراچی کے 102 تھانے میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کراچی سے تعلق ہے؟ I hope 102. نہیں, 102 کا تعلق کراچی سے ہے. ان میں سے I hope 102. 60 نے کبھی زندگی میں کراچی دیکھا ہی نہیں تھا بیفور پوسٹنگ ٹو کراچی. ان کی تو دبئی ہے نا یہ. تو پھر لا انفورسمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. بٹ دیٹس وائی یو نیڈ لا انفورسمنٹ ٹو کم فرام دا پیپل ان اے سینس. نہیں یار, بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ یہ تو سمپل بات ہے نا یار, آپ لا انفورسمنٹ میں بندہ لے کر آ رہے ہیں جو کہ یہ اچھا, یہ مسئلہ لاہور کا بھی ہے. اب لاہور کے تھانے جتنے بھی تھانے دار ہیں وہ لاہور سے تھوڑی ہوتے ہیں, وہ چھوٹے شہروں سے آتے ہیں, کیونکہ وہ لاہور والا کو پڑھا لکھا بندہ تھانے دار بننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے اب شیرف سسٹم لے آئے اس پوری زمین میں, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بنائے نیشنل لیول پہ. یہ نیشنل لیول پر. کیا اس کی جو ڈویژن ہوگی, اس سے پہلے میں ایک سوال کروں, جو ڈویژن ہوگی اس لینڈ کی, will it be based on the distribution of the population? Should there be multiple provinces? How is the land divided? نہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں نا. اب پروونسز جو ہیں وہ آج ٹریڈیشنلی 4 ہے نا. And they're based on language. It has to be language. It has to be language. The provinces have to be linguistic. دنیا میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جہاں میں پروونسز لنگوسٹک نہیں ہے. بتائیں آپ کون سا کنٹری ہے؟ انگلینڈ میں 2 قدم پر ہے ویلس. کیوں ہے ویلس؟
اس لیے کہ ویلز کی لینگویج اور لنڈن کی لینگویج الگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی لینگویج کی بنیاد پہ بنائیں پروونسز. تو کتنے بنیں گے اس پہ؟ 10 پروونسز بنیں گے. نہیں ٹوٹل 10 ہو جائیں گے. ٹوٹل میں 10 پروونسز ہو 10 لینگویج ہیں پاکستان میں. So there will be 10 provinces. There are 10 linguistic group in Pakistan. And so each linguistic group should have its own province. Should have its own For province. example, Pashto is the language of the tribal areas and KPK. But Hazara, Abbottabad is not a Pashto language. It's a Hindko language. Right. So that you need to separate those. Potawari is not a Punjabi. Saraiki is not a Punjabi. Urdu is not Sindhi. Barawi is not Balochi. Pathan in Loralai is Pashtun, is not Balochi. Kakad is not a Balochi. Kakad is a Pathan. It's not a Balochi. It's a Pathan. So you would take these 10, divide them into provinces, then create a national planning commission National Deputy Chairman Planning Commission for these 10 provinces for the Pakistan. for Pakistan. And how is that different from what is there And today? that person will be term post for 10 years. ایسا ماڈل کہاں پہ ہے کہیں ایسا؟ ہر جگہ ہے. انڈیا میں تھا. مونٹیک سے گالو والیہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے. اور 10 ایئر ہورائزن لے کے کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ اس لیے کہ کنسسٹنسی آف پالیسی آئے گی. یہ شام کو نہیں ہوگا کہ نیا میرا دل چاہ کہ یہ اس کو ٹیسٹ کر دوں, میرا دل چاہ اس کو ٹیسٹ کر دوں. ہاؤ ڈو یو اپوائنٹ دیٹ پرسن؟ سب سے نالائق کو رکھ لیں پھر بھی چل جائے گا. ایشو لائک قابلیت کا نہیں ہے, کنسسٹنسی کا ہے. کنسسٹنسی کا ہے اور سسٹم کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دل چاہا کہ سائیوال میں کول پلانٹ لگے گا. سائیوال میں کول پلانٹ نہیں لگ سکتا. کول کراچی میں آئے گا, سائیوال جائے گا, پھر یہاں سے بجلی بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا. یس, یا آپ کا تو پوزیشن یہ ہے نا کہ آم کا باغ لگے گا کراچی میں اور آئی ٹی کی فیکٹری لگے گی لڑکانہ میں. ہم تو اس طرح سوچتے ہیں نا. ہماری کانسٹیٹوینسی ہے. بلاول صاحب کو آئی ٹی یاد آئی, انہوں نے کہا جی آئی ٹی لگا دو لڑکانہ میں. ٹھیک ہے, لگا دی. کراچی میں آم کا باغ لگا دیا. تو یہ نہیں ہو سکتا نا. تو پلاننگ کمیشن یہ کام کرے گا کہ جو چیز جہاں کی ضرورت ہے وہ کرے گا نا. وہ کہے گا یار آپ یہ میرے ساتھ یہ بات نہیں کریں, آپ جس چیز کی ضرورت ہے وہ لگے گی. آج کیا ہو رہا ہے, کانسٹیٹوینسی اکنامکس ہو رہی ہے نا, کہ میری کانسٹیٹوینسی ہے نا, مجھے کل کو الیکشن میں آنا ہے یہاں پر. تو پھر اس کو اب لیٹ سے یہ ساری چیزوں کو اب ہم نے فنڈ کرنا ہے. ٹیکس کلیکشن, کوئی فنڈ نہیں ہے اس میں. فنڈ تو خود بخود ہو جائے گا. ٹیکس کلیکشن کس طرح دیکھتے ہیں؟ ٹیکس کلیکشن میں جو آپ کی جو 2-3 بڑے جو بندے جو مسئلے ہیں, ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلرس, ان کو سیدھا کر دیں. دیٹس اٹ. بنگلہ دیش میں جب جو ٹریک اینڈ ٹریس کی بات کی تھی آپ نے, نہیں, ٹریک اینڈ ٹریس تو مینوفیکچرنگ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریٹیلر کے لیے پی او ایس ہوتا ہے. پی او ایس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ بائی. ہاؤ از اٹ, کین یو ایکسپلین دی ڈفرنس بٹوین دی ٹو؟ ٹریک اینڈ ٹریس ہوتا ہے جب چیز بنی نا تو اس کے اوپر اسٹیکر لگ جاتا ہے, تو جہاں بھی جاتا ہے وہ ٹریس ہوتا ہے کہ اس ساری چین نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا. تو یہ ٹبیکو انڈسٹری میں بہت کام ہے. ٹبیکو پہ, سیمنٹ پہ, شوگر پہ لگتا ہے. یہ اس کو بولتے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس. اور اس سے کتنی ٹیکس سیونگ ہو سکتی ہے؟ تقریباً پوری ہو جائے گی نا. فیکٹری سے نکلے گا سیمنٹ کی بوری, تو اس پہ اگر اسٹیکر نہیں ہے تو وہ پکڑا گیا جائے گا. کتنا لوز کرتے ہوں گے ہم اس میں ایوری ایئر ان ٹریک اینڈ ٹریس؟ صرف سگریٹ میں ہم جو کلیکشن کرتے ہیں 20% لوز کرتے ہیں صرف سگریٹ میں. صرف سگریٹ میں؟ جی, ہر چیز میں. یہ جو آپ کا اے سی لگا ہوا ہے, یہ اگر 100 بنتے ہیں اس میں سے 50 بورڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اگر 100 بنیں گے, ان میں ٹریک اینڈ ٹریس لگا ہوا ہے. اور یہی چیز پھر پوائنٹ آف سیل پہ جب ٹرانزیکٹ ہوگی. پوائنٹ آف سیل الگ چیز ہوتی ہے. پوائنٹ آف سیل ہوتا ہے کہ جب آپ چیز خرید رہے ہوتے ہیں ریٹیلر کے پاس, تو وہ تو کہیں 100 جگہ سے لا سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. وہ پھر پوائنٹ آف امپورٹڈ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ جب آپ سیل کریں گے اس وقت وہ اس کی سیل ڈائریکٹلی ایف بی آر میں امپورٹ ہو جاتی ہے. اس کی مشین جو ہے نا, جو کیش مشین ہے نا, وہ لنک ہوتی ہے ود دی ایف بی آر. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیلی کی جو انکم ہے وہ آپ کو خود بخود ہی آ گئی نا, کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. دیٹس دی ہارڈسٹ تھنگ ٹو امپلیمنٹ. اب دنیا میں دیکھو, آپ مجھے بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس پہ کیش, اب تو وہ نہیں رہا نا کیشیئر, اب تو مشینیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. کیش ٹیلر, آپ ہر ریٹیلر کو کیش ٹیلر دے دیں, ان کو لنک کر دیں پی او ایس کے ساتھ, ختم ہو گیا قصہ. تو ٹیکس آپ کہہ رہے ہیں اتنا سمپل ہے کہ صرف ریٹیلر فکس کر دیں اور آپ صرف یہ ٹریک اینڈ ٹریس اور پی او ایس والا سسٹم لے آئیں. ختم. بٹ واٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ صرف ایک سیلریڈ کلاس ٹیکس برڈن بیئر کر رہی ہے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. سیلز ٹیکس اتنا ہائی ہے, سیلری ٹیکس سلیبز ہائی. وہ اس لیے ہائی ہے نا یار
جب ہمیں سارے پیسے وہاں سے اکٹھے کرنے ہیں تو کیا کریں؟ جب یہ نہیں دیتے تو وہاں سے لینا تو پڑتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپ کر لیں, ریٹیلر اور ریئل اسٹیٹ فار ایگزامپل, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اینی تھنگ ایلس ان دس اسمگلنگ کو چیک کریں, کریں نا چیک, ہمت تو کریں نا. یہ تو نہیں سوچا کہ اسمگلنگ کے خلاف باتیں کرتے رہیں, چیک کریں نا. آج ایک کرفیو آرڈر پاس کریں, پیش کریں کہ کراچی میں کوئی بندہ اسمگل گوڈز بیچے گا, اس کو ہم امپرس مارکیٹ میں گولی مار دیں گے. تھوڑا ڈراسٹک نہیں ہے؟ کریں نہیں ہمت تو کریں نا. یہ بکواس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ رائٹ. اچھا, اور آخری بات, جمعے کی نماز میں یہ خطبہ دیں کہ جو آدمی ٹیکس نہیں دے گا وہ گنہگار ہے. زنا بھی گناہ ہے اور ٹیکس نہیں دینا بھی گناہ ہے. یہ بھی تو کریں نا. ان مولویوں کو بھی تو دماغ صحیح کرے نا. آپ انہیں کہیں کہ جو آدمی ٹیکس نہیں دے گا یا اسمگلنگ کرے گا وہ گنہگار ہے, جہنم میں جائے گا. یہ مولویوں کو لکھ کے دیں کہ آپ پڑھیں. یہ جمعے کے دن جو آپ ایران پاکستان توران کرتے ہیں نا, اس کو بند کریں اور یہ بتائیں کہ جی جو آدمی ٹیکس نہیں دے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ جو اگر ہم 8 چیزیں کر لیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فریم ورک اگر ہم اسٹیبلش کر لیں, یہ جو میں کہتا ہوں یہ تو بہت بڑی بات ہے. تم صرف لوکل پولیس کر دو گے پاکستان صحیح ہو جائے گا. وہ تو بہت 8 تو بہت بڑی باتیں ہیں, 8 تو بہت زیادہ ہیں نا. تم صرف پولیس کو صحیح کر دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. صرف لوکل پولیس کر دو تم. یار مجھے بتائیں نا, غنڈہ گردی, بدماشی, کیئرلیسنس کیسے ہو سکتی ہے علاقے میں اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن صحیح ہو؟ آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ جب گورا تھا انڈیا میں حکومت کرتا تھا تو کتنے گورے تھے پورے انڈیا میں؟ پورے انڈیا میں 10% آف دا پاپولیشن, 5500. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے اس کا انٹیلیجنس کا چیف تھا, ایک آدمی تھا. اس کا آفس کہاں تھا؟ انڈومان آئی لینڈ میں. کسی کو نہیں پتا تھا کہ انٹیلیجنس کا چیف کون ہے, اور ہر گلی میں ان کا مخبر تھا. پورے انڈیا میں 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک 1 انچ کی بغاوت نہیں ہوئی. یہ ان کا انٹیلیجنس سسٹم تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس 25 ایجنسیاں ہیں, روزانہ بم پڑتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے بتائیں مجھے. واٹ واز ڈفرنٹ ان دیئر ٹائم؟ تو فرق یہ تھا کہ وہ کام کرنا چاہتے تھے, یہاں پہ کام کا وہ نظام نہیں ہے برٹش سسٹم میں, انٹیلیجنس میں برٹش. ہاں نہیں, دیکھیں ان کا جو انٹیلیجنس سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ایک پرائرٹی تھی کہ انٹیلیجنس کرنی ہے اور یہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کریٹ نہیں ہوگی. تو سنگولر پرائیورٹی تھی. اینڈ رپورٹیبل ٹو وائسرائے. رائٹ. The priorities are different here. اینڈ یہاں پہ جو بندہ ہے اسے یہی نہیں پتا کہ میری رپورٹنگ کس کو کرنی ہے. Right. اور 50 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ تم ایجنسی کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہو, وہ کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہو, تو کلیشز بہت ہے نا اس وقت. بیسیکلی میرا اپنا خیال ہے کہ انٹیلیجنس سسٹم پاکستان میں ری انوینٹ کرنا پڑے گا. What does default look like if it happens? ڈیفالٹ کا مجھے دیکھیں نا, لوگ اس کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں. مجھے کوئی اتنی بہت بڑی ایسی کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. اگر ڈیفالٹ ہم کرتے بھی ہیں تو کوئی پاکستان میں کوئی کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشیاء صرف کی کمی ہو جائے گی, یہ ہو جائے نہیں, گی. ویسے in a nation state اگر default ہوتا ہے, what happens? کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک نیشن اسٹیٹ default کرتی ہے to its international debt obligations. نیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ Any country. سری لنکا میں تو ہوا ہے. So what I'm trying to say is what happens in that process? کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ تو ریسٹرکچر کرتے ہیں نا. کیا ہوا تو کیا پریشانی کیا ہے؟ سری لنکن مر گئے سارے. جرمنی نے بھی ڈیفالٹ کیا, ارجنٹینا نے کیا, اسپین نے کیا, گریس نے کیا. So why is there a stigma around default? بیکاز ہماری گردنیں بہت اکڑی ہوئی ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ہم وہی والی بات ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک کارڈ گرایا تو پوری بلڈنگ گر جائے گی. ہم یہ بڑی ایسی بات نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ جس دن پاکستان کا ڈیفالٹ ہوا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, میں بھی مانتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, تو پھر سارا سوال کریں گے بھائی ہے کون پیچھے, یہ بھی تو نکالیں گے. پھر سوال یہ بھی تو ہوگا نا, سوال یہ ہوگا نا یار ڈیفالٹ اگر ہوا نا تو ڈیفالٹ تو ہو جائے گا, مگر اگلے یہ بھی تو پوچھیں گے کہ ہوا کیوں, کون چوکیدار تھا. So it's not the default that's the problem, it's the question it raises.
नो, द क्वेश्चन इज कि जब डिफॉल्ट होगा तो ये पूछे कि भाई चौकीदार कौन था, उसको बुलाओ ना जरा, उसको तो पता करे ना कि उस जिसने डिफॉल्ट कराया है था कौन. तो ये जो 33 साल से गवर्नमेंट पे आज रह चुके हैं और जो हर वक्त आधे घंटे बाद कहते हैं कि हम पाकिस्तान की भलाई करेंगे अगली टर्म में, उनको वो कैसे जवाब देंगे? ये जो 342 MNA इनमें से आधे तो पहले पास के MNA ना, वो क्या जवाब देंगे? तो ये सारा उन्हीं एलीट का काम है. तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब डिफॉल्ट होगा द एलीट विल कम अंडर फायर. नहीं, एक दफ़ा इस बिल्डिंग को एक दफ़ा झटका देना पड़ेगा. बाय डिफॉल्टिंग और बाय सम अदर बाय एनी मैनर. एक दफ़ा 71 में झटका पड़ा था ना, मगर आपको अकल नहीं आई ना. 71 में एक झटका पड़ा था ना आपको, मगर आपने कुछ नहीं सीखा ना उससे. आज उनकी आबादी आपसे कम है और आप वही के वही बैठे हैं, कुछ नहीं सीखा ना आपने. उनके एक्सपोर्ट्स कहीं गुना ज़्यादा है, उनके एक्सपोर्ट्स कहीं गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है. उनके पास कॉटन एक ढेला नहीं होती, फिर वो भी इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड करके बेच रहे हैं. जी. फिर आपने कुछ सीखा? क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारे मसलों का हल? क्योंकि देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें, US, जापान, चाइना, जर्मनी, बल्कि जर्मनी एंड इवन जापान आफ्टर अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी वर्ल्ड वॉर II के बाद दे रिकवर्ड बाय बेसिंग देयर एंटायर फ्यूचर ऑन मैन्युफैक्चरिंग. देखिए, इसकी दो वजूहत हैं, मैं दोनों को लाइटर नोट में दे देता हूँ. पहली बात तो हम मुसलमान हैं, हम तिजारत पे यकीन रखते हैं, हमें तो सनत का हमारे मज़हब में सनत होती नहीं है. ताजिर है ना यार, अरब तो ताजिर होता है ना, अरब में तिजारत नहीं होती, वो सनत नहीं होती. तो इसलिए मुसलमान तो सनत लगा ही नहीं सकता. इसको पहला तो लाइटर नोट पे यही, हम ताजिर हैं यार, हंसने की क्या बात, तुम क्यों हंस रहे हो? ताजिर है ना, तो हमें क्या ज़रूरत है इंडस्ट्री लगाने की? दुबई में होती है इंडस्ट्री. तजारत हमारा काम है, तजारत करें, स्मगलिंग करें, तजारत करें, यही काम है. ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये. दूसरी बात इसकी ये है कि जो मैंने पहले बात की थी आपको, जब आप ओरिजिनल ब्लॉक में गए थे ना 47 में, अमेरिकन ब्लॉक में, तो एक बात याद रखना कि अमेरिकन ब्लॉक कॉलोनियलिज्म जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ था ना, तो इसकी जगह पर आया था एक न्यू कॉलोनियलिज्म. उन्होंने आपको आज़ाद कर दिया था, मगर आपको मैन्युफैक्चरर नहीं बनाया था. अमेरिकन्स कभी नहीं चाहेंगे, या वेस्टर्न कभी नहीं चाहेंगे कि आप इंडस्ट्रियलाइज हो, क्योंकि आप उनकी मार्केट हो. आप पागल हो. नेहरू ने बेसिक इंडस्ट्री लगा ली थी कम्युनिज्म में जाके, सोशलिज्म में जाके. बट इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में थी टिल द 70s. कहाँ थी इंडस्ट्री? कौन सी स्टील मिल लगी नहीं आज तक यार. नेशनलाइज 74 में स्टील नहीं, कौन सी कन्वर्जन थी ना यार. स्टील मिल तो 74 में आके लगी, वो भी रशियन ने लगाई. कौन सी इंडस्ट्री थी? बेसिक केमिकल नेफ्था क्रैकर नहीं लगा ना, नेफ्था क्रैकर होता है जिससे नहीं लगा ना. तो जब आप अमेरिकन ब्लॉक में गए थे तो फिर आपको ये सोच लेना चाहिए था कि हम सारी ज़िंदगी ताजिर रहेंगे और अमेरिकन WTO की भीख खाएंगे. वो आप खा रहे हो. न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर मैं तुम्हारे साथ 5 घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ. इसके ऊपर घाना का एक पर्दा है, नकोमा, रामसलोका नकोमा जी, ये उसने टर्म इजाद की थी, न्यू कॉलोनियलिज्म. ये उसकी टर्म है, घाना की. न्यू कॉलोनियलिज्म. हम आज़ाद नहीं हुए हैं. और गोरे की कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. बिल्कुल. उसकी कंपनी की ऑडिटिंग फर्म थी A.F. फर्गूसन एंड कंपनी. उसका मैं 40 साल एम्प्लॉय रहा हूँ. ठीक है, तो गोरों को तो मुझसे ज़्यादा नहीं जानते. ठीक है, 40 साल में फर्गूसन में रहा हूँ. गोरों की क्या माइंड सेट है पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, यू डोंट नो मोर देन मी. वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो. वो तो आपको करना है ना, बिकॉज यू आर देयर. आज इंडिया जो खड़ा है वो 2 चीज़ों की वजह से खड़ा है. वो नेहरू की इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. आज वो नेहरू को, इंडिया को पे कर रही है. कौमें एक दिन में नहीं बनती. अबुल कलाम आज़ाद ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाई, जो इन्फोसिस का जो बानी है, जिसकी बेटी
رشی سناک کی بیٹی ہے, وہ IIT کا پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو انڈیا کے اندر IIT کی ایڈمیشن ہے وہ MIT اور ہارورڈ سے اوپر گریڈ پہ ہوتی ہے, پتہ ہے نا آپ کو. بالکل ایسے ہے. تو پھر ہم کیوں, ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے وہ دکھانے کے لیے. کراچی یونیورسٹی, آپ گئے کبھی, لاسٹ ٹائم کب گئے؟ ایک گیٹ پہ سیکورٹی گیٹ کی وجہ سے بند ہے, آگے ایک گیٹ پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے, اور کوئی بھی آڈیٹوریم کے اندر بارش کا پانی آتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریر کر کے آیا ہوں, آپ جائیں تو صحیح. کراچی یونیورسٹی کتنے PhD پروڈیوس کیے کراچی یونیورسٹی نے ان دا لاسٹ 20 years ان فزکس کیمسٹری, جا کے دیکھیں نا کبھی. تو آپ نے اپنے جو اس آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر ایجوکیشن کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا ایز ون آف دا ٹاپ 8؟ ایجوکیشن ایشو نہیں ہے اس وقت, نہیں ہے ایجوکیشن ایشو نہیں ہے. پاکستان کو تو خراب ہی ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیا ہے, پاکستان کو خراب ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیا ہے, پاکستان کو خراب ایجوکیٹڈ لوگوں نے نہیں کیا. 16 دسمبر 2021 کو میں نے کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. یاد ہے 16 دسمبر 2011 کو میں نے کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, حمزہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے سارا پاکستان ہنس رہا تھا اور جیو نے اس کو چلایا تھا. پھر آج 23 جون کو شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. چلے مجھے تو شہباز شریف سے کوئی, ان کی تو جو بھی ان کی نالج ہے اکنامکس کے بارے میں, میرا سوال آپ سے ہے, پاکستان کے اکنامسٹوں سے ہے, پاکستان کے اکیڈمکس سے ہے, پاکستان کی میڈیا سے ہے. وہ کیا جھک مار رہے تھے؟ انہیں نہیں نظر آ رہا تھا. کسی نے لکھا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, کسی نے دیکھا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, تو ان کی کیا ویلو ہے؟ IBA اور کلمز اور یہ کیا سارا دن کیا کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا, اکثر میں نے آرٹیکلس پڑھے ہیں انگلش پہ, ایک آرٹیکل دکھا دو اس میں لکھا ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, سوائے میرے. Give me one article which says that Pakistan is not a going concern. Today, as it's نہیں اس وقت. اچھا اس وقت ٹھیک ہے. نہیں تو اگر آپ یار, اگر وہ تو بیچارہ یہ کیمرہ مین بھی بتا دے گا آج ہو گیا ڈیفالٹ, تو ایک پڑھے لکھے آدمی کو بتانا چاہیے نا کہ یار 3 سال پہلے بتایا کہ یار یہ آگے ڈیفالٹ میں جانے والا ہے. یہ تو بیچارہ چپراسی بتا دے گا نیچے والا جو بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دی ایلیٹ اینڈ ایجوکیٹڈ آر اکاؤنٹیبل بیکاز دے شوڈ ہیو نون دین. دے آر نلائق یا منافق, دے آر نلائق اور منافق. اور مسلمان کا مومن ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. مسلمان جنرلی منافق ہوتے ہیں, مطلب یہ جنرلی منافق ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے اندر بھی دین اترا نہیں ہے. یہ صرف یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آتے ہیں تم سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ رسول یہ آتے ہیں تمہیں کہتے ہیں منافق ہو گئے, مسلمان ہو گئے. ان سے کو مومن ہو گئے, ان کو مومن نہیں ہوئے, تم اسلام لائے ہو. صرف تم نے زبان سے کہا ہے کہ اسلام آیا ہے, ابھی تمہارے دلوں میں اسلام نہیں آیا ہے. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے, یہ کوئی مسلمان صرف اسلام نام کے مسلمان ہیں, یہ منافق ہیں. یہ سچ بات نہیں کہنا چاہتے. یہ سچ بات بتائیں نا, سچ بات کون کہنے کو تیار ہے پاکستان میں؟ بتا دیں مجھے. آپ ہیں نا. نہیں میں تو پاگل ہوں, اسی لیے کر رہا ہوں نا. نہیں تو میری آپ دیکھ لیں نا, تو اسی لیے تو میں سیکورٹی گارڈ رکھ کے پھرتا ہوں. کبھی میرے کو فائرنگ ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, کون کتنے لوگ ہیں سچ بات کہتے ہیں؟ بتا دیں مجھے. آپ نے کسی مولوی کو دبلا پتلا دیکھا ہے کبھی؟ آج کے کسی مولوی کو دیکھا ہے جس کے بعد فارچونر یا لینڈ کروزر نہیں ہو؟ میں 40 سال فرگوسن میں رہا ہوں, 40 سال. میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں. میں ابھی سوئفٹ گاڑی میں آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ نے میری بایوڈیٹا پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ٹیکس پیئر پاکستان کا 2016 کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہوں, ٹھیک ہے. اچھا میں اس کی جوک ختم کر کے کہانی ختم کر دیتا ہوں. جب یہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر کا کارڈ شروع کیا نواز شریف صاحب نے, تو انہوں نے امیگریشن کاؤنٹر پہ لگا دیا ہائیسٹ ٹیکس پیئر کا ایک کاؤنٹر. یاد ہے میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا, میرے پاس کارڈ تھا. میں وہاں چلا گیا, اس نے کہا یار آپ لوگ آ جاتے ہیں, پتہ نہیں گورنمنٹ ہر دفعہ نیا سسٹم لگا دیتی ہے, آپ دفعہ کریں لائن میں لگ جائے براوی لائن. یہ میرے ساتھ ہوا, مجھے نواز شریف صاحب نے کارڈ دیا. میں پاکستان کا 2016 کا پروفیشنل سرکل کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا. یہ کس منافقت کے ساتھ منافق کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو 2 بزرگ قائدین تھے, علامہ اقبال اور قائد اعظم, وہ میری ذات میں نہایت سیکولر انسان تھے. اس وجہ سے میں پاکستان کو پسند کرتا ہوں. تو میں لاسٹ کویسچن کر دیتا ہوں
اتنی ساری آپ نے باتیں کی اور سمجھائیں، اتنی آپ نے ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ، ویئر ڈز دیٹ لیو دا یگر جنریشن، دا فیوچر جنریشن جو اب دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ پراسپیکٹس کم ہیں، دیر از 500,000 گریجویٹس فرام کالجز ایوری ایئر، کیا وہ یہاں رہیں یا وہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں، دیکھیں پاکستان چھوڑنے کا کوئی سیزن نہیں ہے. پاکستان اس جگہ پر آ گیا ہے کہ اب یا ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے کہ یا تو یہ کنٹری صحیح ہو جائے گا یا یہ کنٹری صومالیہ بن جائے گا. مطلب اب اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ویرائٹی آف آپشن نہیں رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں جو پاکستان کے ینگسٹرز کے اندر برائٹنیس دیکھ رہا ہوں وہ مجھے یہ ڈپکٹ کرتی ہے کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. اور میرا اس میں بڑا انٹرسٹنگ کرائٹیریا ہے. جب میں کسی بھی آڈیٹوریم میں تقریر کرتا ہوں جا کے تو میں سب سے پہلے ایک پرٹیکولر حلیے اور شکل والے لوگوں کو گنتا ہوں. اگر وہ حلیے اور شکل والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یار یہ ملک ٹھیک ہو رہا ہے. تو اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں، وہ میں ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا. تو اس کو میں اب گریجولی دیکھ رہا ہوں کہ وہ حلیہ اور شکلیں کم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. کہ وہ جو ان کے اندر جو ایک خاص طور کی قسم کی جو ایک چیز آ گئی تھی نا، وہ اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یار یہ سولوشن نہیں ہے. میرے دوست ہیں، اپنے دوست ہیں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ میں نوٹ کیا کہ پہلے اگر 100 میں سے 40 ہوا کرتے تھے تو وہ 100 میں سے 25 رہ گئے، 25 سے 10 رہ گئے، اور وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اور کوئی یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ یہ چیز سولوشن نہیں ہے. سو وی شوڈ ہیو فیتھ اینڈ اسٹک اٹ آؤٹ، یعنی کہ گزار لیں یہ وقت. ہاں، گزار لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ 21 کروڑ کا ملک ختم نہیں ہو سکتا. ہمیں صرف ایک چیز کرنی چاہیے بس، کہ ہمارا جو کمپیریزن ہے نا پاکستان کے معاشرے کا، پاکستان کی معاشرت کا، پاکستان کی سوسائٹی کا، پاکستان کی اکنومی کا، وہ جو کنٹری ہمارے ان سویلائز ویسٹرن سائڈ پر ہے، لائک افغانستان انکلوڈنگ ایران اور اس سائڈ کے، ان سے نہیں کریں. جو سویلائز لوگ ہمارے ایسٹ پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ کریں، انڈیا، بنگلہ دیش، آگے جو لوگ ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 70 سال سے اپنے آپ کو ملا رہے ہیں اس سائڈ سے، آپ کو ملا رہا ہے اس سائڈ سے. کہتے ہیں یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ. نو، میرا کہنا ہے نو، آئی تھنک یونٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا کھانا، یونٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا کھانا اور گانا ایک ہو. جس کا کھانا اور گانا ایک ہو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. نہ آپ کا کھانا افغانستان سے ملتا ہے، نہ آپ کا گانا افغانستان سے ملتا ہے، سعودی عرب سے ملتا ہے. آپ کا کھانا بھی انڈیا سے ملتا ہے، آپ کا گانا بھی انڈیا سے ملتا ہے. اس لیے آپ کو انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی. یہ بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ تھا. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. آئی ریئلی انجوائڈ لسننگ ٹو یو. آپ کے پاس اتنی نالج ہے، اتنی فیکٹس ہیں کہ اٹس ہارڈ ٹو کاؤنٹر ایکٹ دا پوائنٹس دیٹ یو آر میکنگ. اور جو آپ نے جو 8 پوائنٹ ایک فارمولا دیا ہے، اٹس این انٹرسٹنگ فارمولا. اس پرسپیکٹو سے آئی ہیو ناٹ ہرڈ اینی تھنگ لائک دیٹ. آئی ہوپ بہتری آئے، جلدی آئے، کیونکہ ہماری یہاں یوتھ ہے اس آفس میں. دیر از ایوریج ایج از اباؤٹ 27 اینڈ دے ریئلی ونڈرنگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور آئی تھنک آپ کی باتوں سے سن کے ایسا لگتا ہے کہ دیر از ہوپ. یس. And I think that's what we should aspire to, is doing our best, because we will power through this. Thank you all for tuning in this week. Thank you, Shabbar Saab, for coming in. Stay tuned for more episodes next week. Bye-bye.